کوٹریوں کے سیر کے دوران میں مجھے سیتا کی جھلک تک نظر نہ آئی۔ میری فرمائش پر رمیش مجھے ان عقبی کوٹریوں کی طرف بھی لے گیا جو معطوب عورتوں کے لیے مخصوص تھیں۔ میں نے ان میں سے ہر کوٹری دیکھی، لیکن علم زدہ اور روتے بسورتے غمناک چہروں میں سیتا کا دلکش چہرہ کہیں نظر نہیں آیا۔ میں ایک اور کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ مندر کے قریب سے گزرتے ہوئے رمیش بولا، میں نے اس سلسلے میں سارے بڑے بڑے صنعت کاروں کو مراسلے بھیجے ہیں۔ اگر اس انات آشرم میں کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن آ گیا نا تو اس کی مدد سے میں بہت سے مسئلے آسانی سے حل کر لوں گا۔ کیا حیا سے آری مغربی فلمیں دکھا کر انہیں شیشے میں اتارو گے؟ میں بولا، یہ تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، کوئی عورت چند ماہ سے زیادہ اپنی پاکیزگی پر قائم نہ رہ سکی۔ میرے ارادے بہت اونچے ہیں اور بیواؤں کی تعداد کے اعتبار سے یہ شاید ہند کا سب سے بڑا انات آشرم ہے۔ اب اسمبلیوں کے انتخابات آنے والے ہیں، کوئی نہ کوئی ہمت کر ہی لے گا۔ نیک نامی کا ایسا موقع تو مشکل سے ہی ہاتھ آتا ہے۔ میں نے اپنی دانست میں اس عمارت کا چپا چپا دیکھ ڈالا، پر سیتا تو کیا، اس کی پرچھائی تک مجھے نظر نہ آ سکی، مگر مجھے اتنا یقین ہو چکا تھا کہ رمیش اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ عزت دار عورتیں صرف حلیے کی وجہ سے تمہاری طرف توجہ نہیں دیتی۔ تمہارے خد و خال تو خاصے دلکش ہیں، مگر سر اور بھوے منڈوا کر تم واقعی چھلے ہوئے آلو لگتے ہو۔ اس نے سریتا کا تبصرہ دہرایا۔ میری مانو تو اپنی وضاقتہ بدل لو۔ ہر عورت دولت مند اور خوبرو مرد کے خواب دیکھتی ہے جو اسے دنیا کی ہر شے خرید کر دے سکے۔ میں تو سدا کا جوگی ہوں رمیش بابو، بھلا بہروپ بدل کر کسی کو جیتا تو کیا جیتا۔ تم یقین مانو کہ جو عورتیں اپنے دکھ لے کر میرے پاس آتی ہیں وہ عقیدت میں ڈوب کر اپنا سب کچھ میرے حوالے کرنے پر تیار ہوتی ہیں، مگر ان کا مجبور رویہ میرے جذبات پر برف سی جما دیتا ہے۔ میں سرکش گھوڑوں کا سوار ہوں، دوسروں کو سدھارے ہوئے گھوڑے مجھے نہیں بھاتے۔ پھر اس کے کمرے میں آ کر میں نے اسے پارس پتھر کے بارے میں سخت رازداری کی تنبیہ کی، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یہ راز افشا ہونے کی صورت میں میرے ساتھ ساتھ وہ بھی مارا جائے گا اور کوئی تیسرا شخص پتھر پر قابض ہو جائے گا۔ اس نے پورے خلوص سے رازداری کا وعدہ کر لیا۔ اس سے شام 6 بجے درگا مندر کے سامنے ملنے کا پروگرام طے کر کے میں انات آشرم سے روانہ ہو گیا۔ وہاں سے کچھ دور نکلنے کے بعد میں نے گول چھتری والا ایک یکا کرایہ پر لیا اور دریائے گنگا کی طرف چل دیا۔ گنگا کنارے اس وقت بھی اشنان کرنے والوں کی خاصی بھیڑ جمع تھی۔ میں نے یہ مناظر سرسری نظروں سے دیکھے، پھر دریا کے کنارے کنارے دھارے کی مخالف سمت میں بڑھنے لگا۔ تھوڑی دور بعد چند ٹیلے عبور کرنے کے بعد میں راج گھاٹ کے ویران علاقے میں جا پہنچا۔ اس وقت یہاں دور دور کسی زیرو کا وجود تک نہ تھا۔ دریا کا سست رو پانی راج مندر کے صدیوں پرانے سنگین آثار سے لگ لگ کر بہہ رہا تھا۔ پتھر سے بنا ہوا یہ مندر 17ویں صدی میں مقامی برہمنوں نے خاص طور پر اپنے لیے تعمیر کرایا تھا تاکہ وہ دوسرے نیچ طبقے کے لوگوں سے الگ تھلگ تیرتھ یاترا کے دنوں میں اپنی عبادت کر سکیں، مگر اب یہ مندر ویران پڑا تھا۔ ہاں، تیرتھ یاترا کے دنوں میں جب ہند کے گوشے گوشے سے ہندو سمٹ کر بنارس میں جمع ہوتے تھے تو گنگا کنارے تاحد نگاہ انسانوں کا ہجوم نظر آتا تھا۔ اس وقت راج مندر پر بھی چند مقامی پجاری قابض ہو جاتے اور یاترا ختم ہونے پر سارے چڑھاوے سمیٹ سماٹ کر سال بھر کے لیے چلے جاتے۔ میں نے ہر طرف گھوم کر راج مندر کا جائزہ لیا۔ میرے مجوزہ پروگرام کے لحاظ سے یہ جگہ بہت مناسب تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مندر میں تہخانہ بھی بنا ہوا تھا جس کے سندلی دروازوں کو بند کر دینے کے بعد بیرونی مداخلت کا ہر اندیشہ ختم ہو جاتا تھا۔ اپنے جائزے سے فارغ ہو کر میں واپس شہر روانہ ہو گیا۔ اس بار میں نے تانگا درگا مندر کے پاس ہی چھوڑا تاکہ بعد میں وہاں تک پہنچنے میں دقت نہ ہو۔ رمیش کے انتظار میں باقی وقت میں نے اپنی شکم پوری اور بازار کی سیر میں گزارا۔ اس دوران میرا ذہن سیتا کی طرف سے مسلسل پریشانی کا شکار تھا۔ مجھے یہ تو یقین ہو چلا تھا کہ گنیش آشرم سے اغوا کے بعد سیتا انات آشرم ہی لائی گئی ہوگی، مگر وہاں اس کا سراغ نہ پا کر مجھے سخت ذہنی دھچکا لگا۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ ان بدماشوں نے کہیں سیتا کو ٹھکانے نہ لگا دیا ہو۔ دن بھر مجھے گنیش آشرم کا چکر لگانے کا وقت نہ مل سکا، ورنہ کم از کم دور ہی رہ کر یہ پتہ چلا لیتا کہ رات کی روپوشی کے بعد وہ ساتوں کس وقت واپس لوٹے اور مندر کے خدمتگار کے قتل پر ان کا کیا رد عمل ہے۔ رمیش سے معاملہ طے کرنے کے بعد اگلے روز میرا پہلا پروگرام گنیش آشرم سے ہی شروع ہوتا تھا۔ رمیش مقررہ وقت سے ذرا پہلے درگا مندر آ پہنچا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک مختصر سا وزنی پیکٹ بھی تھا جو خاکی کاغذ میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ کیا لے آئے؟ لوہے کا ٹکڑا ہے، میں نے سوچا تم لوہا لانا بھول نہ جاؤ اور میرا تجربہ ادھورا نہ رہ جائے۔ وہ خجالت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آؤ۔ یہ کہہ کر میں تانگوں کی طرف بڑھ گیا۔ جانا کدھر ہے؟ راج مندر۔ راستے بھر یکے میں روح فرسا خاموشی جاری رہی۔
میں ہر پہلو سے اپنے منصوبے کی خامیاں جانچ رہا تھا۔ ادھر شاید وہ تصور میں خود کو لکھپتی ہوتا دیکھ رہا تھا۔ سارا سفر اسی خاموشی میں طے ہو گیا۔ رمیش نے یکے والے کو کرایہ دے کر میری ہدایت کے مطابق رخصت کر دیا۔ اس وقت دریا کے کنارے اندھیرا پھیل چلا تھا، دن کی ساری رونق ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے تھیلے میں سے ٹارچ نکال کر روشن کر لی اور اس کے سہارے راج مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا تم نے پارس پتھر راج مندر میں چھپایا ہوا ہے؟ اس نے بے چین لہجے میں سوال کیا۔ بس ذرا ہی دیر میں تمہارے سامنے ہوگا، میں نے مبہم سا جواب دیا۔ رمیش جو آگے بڑھ رہا تھا تیزی سے اپنا اعتماد کھوتا جا رہا تھا۔ اس کے وجود پر پارس کے تجسس کے ساتھ ماحول کا خوف بھی طاری ہوتا جا رہا تھا۔ درگا مندر پر اس سے ملاقات کے وقت ہی میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ نہتا ہے۔ اگر اس کے جسم پر کوئی پوشیدہ ہتھیار تھا تو پہلی وار میں اس کی گرفت سے نکل جانے والا تھا۔ مندر میں پہنچ کر ہم رام کی دیو ہیکل پتھریلی مورتی کے سامنے رک گئے۔ میں نے ٹارچ کی تیز روشنی رمیش کے سراپے پر ڈالی تو وہ خنکی کے باوجود پسینوں میں نہایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں سی لرزہ تھی۔ کیا ڈر رہے ہو رمیش؟ نہیں، پارس پتھر کہاں ہے؟ جلدی سے نکالو، اندھیرا میری بہت بڑی کمزوری ہے۔ مجھے ابھی یاد آیا کہ راج مندر کے اطراف میں سانپ بکثرت پائے جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم تاریکی میں ان کا شکار ہو جائیں۔ لاؤ یہ لوہا مجھے دے دو، پارس پتھر تہہ خانے میں ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر لوہے کا پیکٹ اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے تہہ خانے میں اترنے کا اشارہ کیا۔ تم لے آؤ، میں یہی انتظار کرتا ہوں۔ اس کی چھٹی حص شاید خطرہ بھانپ چکی تھی۔ چند ثانیوں تک صرف راج مندر کی دیواروں سے ٹکرانے والی لہروں کا شور ہی سنائی دیتا رہا۔ پھر میں بولا، اگر تم خوفزدہ ہو تو چلو واپس چلتے ہیں۔ نہیں، مجھے واپس موڑتے دیکھ کر اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگی ہوئی ہیں۔ پھر بھی خوف پر لالچ غالب آ گیا۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، چلو نیچے اترتے ہیں، ذرا مجھے راستہ دکھاؤ۔ وہ بڑھ کر سندری دروازے میں داخل ہو گیا۔ میں نے اس کی تقلید کی اور سندری دروازے کے بھاری پٹ بند کر دیے۔ صدیوں پرانے زنگ خوردہ قبضوں کا شور سن کر وہ تیزی سے گھوما۔ اسے بند کیوں کر رہے ہو؟ احتیاط، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آہستہ آہستہ میرا دوران خون بھی تیز ہو چلا تھا۔ صرف احتیاط رمیش جی، تاکہ کوئی ادھر آ نکلے تو تہہ خانے میں قبضوں کے شور سے ہمیں پتہ چل جائے گا اور ہم بہتر طور پر صورتحال کا مقابلہ کریں گے۔ یہ تو ویران اور سنسان جگہ ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ پورے سال یہاں سانپوں کا راج رہتا ہے، پر تم تو ایسے احتیاط کر رہے ہو جیسے کوئی فوج ہمارا پیچھا کر رہی ہو۔ دروازے کی کنڈی چڑھاتے ہوئے میں تھیلے سے پستول نکال چکا تھا۔ اپنا کام پورا کر کے میں اس کی طرف مڑا اور کسی زہریلے سانپ کی طرف پھنکارا۔ بکواس مت کرو رمیش، میں جو حکم دے رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ حکم؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ ٹارچ کی روشنی میں نے حیرت سے اس کی آنکھیں پیشانی پر چڑھتے دیکھی۔ ہاں حکم۔ میں نے پستول اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا مذاق ہے جیراج؟ جیراج نہیں، اگر ان ساتوں نے تمہیں بتایا ہو تو میرا نام گنگا رام ہے، سمجھے؟ سیتا والا گنگا رام۔ اس کے چہرے پر تاریکی سی آ کر گزر گئی۔ سیتا؟ گنگا رام؟ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، کن ساتوں کا تذکرہ کر رہے ہو؟ نیچے اترو۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا، ساتھ ساتھ وہ بولتا بھی جا رہا تھا۔ اسی لیے تم نے مجھے سخت رازداری کی تنبیہ کی تھی، پر مجھے شبہ ہو چکا تھا۔ میرے دو آدمی ہمارا شروع سے پیچھا کرتے آئے ہیں۔ تم میرا جو بھی حشر کرو، مگر مجھے نقصان پہنچا کر تم بھی ان دونوں کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکو گے۔ وہ پیشہ ور قاتل ہیں اور اب تک شاید مندر تک آن پہنچے ہوں گے۔ اس کا لہجہ اب کھوکھلا اور بے جان تھا۔ اگر کوئی ہمارا تعاقب کرتا تو راج مندر کی طرف آتے ہوئے اس قدر خوفزدہ نہ ہوتا۔ میں نے اس کی عرضہ سرائی کا کوئی جواب نہ دیا اور سیڑھیاں اتر کر اس کے مقابل چند فٹ کے فاصلے پر جا رکا۔ سیتا کہاں ہے؟ کون سیتا؟ میں نے ٹریگر پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر پستول کی نال سے اس کے ہونٹوں پر سخت ضرب لگائی۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹا۔ اس کے اٹھنے سے قبل میں دوبارہ اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا تھا۔ شاید 2-4 دانتوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اور دونوں ہونٹ بری طرح کٹ گئے تھے۔ وہ بار بار آستین سے اپنا دہانہ صاف کر رہا تھا۔ مجھے ہر قیمت پر اپنے سوال کا جواب چاہیے رمیش۔ میں کسی سیتا سے واقف نہیں ہوں، سور کے بچے۔ تو نے میرے 2 دانت توڑ دیے، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اگر زندہ بچ گئے تو ضرور لے لینا، میں کوئی کولی ضائع کے بغیر اسی طرح تیرا جوڑ الگ کروں گا، اور اگر تو مر گیا نا تو ان ساتوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور بول اٹھے گا۔ وہ مر کر بھی تجھے سیتا کا پتہ نہیں بتا سکیں گے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں تجھے زندہ رکھ کر اس قدر اذیت پہنچاؤں گا کہ تو خود سچ بول اٹھے گا۔ میں ہرگز نہیں بتاؤں گا۔
میں نے پستول والا ہاتھ بلند کیا تاکہ اس کی نال سے رمیش کے داہنے جبڑے پر ضرب لگاؤں، مگر اس بار وہ میرا ارادہ بھانپتے ہی اپنی جگہ سوچ لا اور تہخانہ پستول کے ہولناک دھماکے سے لرز اٹھا۔ گولی کسی دیوار سے ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی پستول میرے ہاتھ سے نکل کر وسیع تہخانے میں کہیں جا گرا۔ سرچ لائٹ بھی زمین پر گر گئی۔ وہ بدستور روشن تھی، مگر ہم دونوں اس کے حلقے سے باہر الجھے ہوئے تھے۔ رمیش نے مجھے کسی جونک کی طرح اپنی گرفت میں لے لیا اور اندازے سے میرے چہرے پر ٹکر رسید کرنی چاہی۔ میں چہرہ تو بچا گیا، مگر بائیں کان پر ٹکر پڑتے یوں محسوس ہوا جیسے میرے کان کا سرما ہو گیا ہو۔ میں نے پوری قوت صرف کر کے قدرے جگہ پیدا کی اور میرا داہنا گھٹنا اوپر اٹھتا چلا گیا۔ رمیش اس چوٹ پر تڑپ اٹھا اور میں اس کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ سب سے پہلے فرش سے جو چیز میرے ہاتھ میں آئی وہ خاکی کاغذ میں لپٹا ہوا لوہے کا وزنی ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے پوری قوت سے رمیش کے پیٹ پر مارنا چاہا، مگر اس نے اندازے کی غلطی کی بنا پر جھکائی دے کر خود کو بچانا چاہا اور اپنی پیشانی زخمی کر بیٹھا۔ پیشانی سے خون کا فوارہ ابلا تو وہ روشنی کی زد میں تھا۔ اس نے خود پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر سنبھل نہ سکا اور کراہتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ میں نے ٹارچ اٹھا کر پہلے اپنا پستول، تھیلا اور باقی سامان یکجا کیا، پھر اپنے کان کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا وہ کان اپنی جگہ پر موجود تھا، مگر رمیش کی وحشیانہ ٹکر کے باعث کئی جگہ سے کھال پھٹ گئی تھی۔ رمیش کی حالت کے پیش نظر یہ سودا کچھ مہنگا نہیں تھا۔ رمیش کی پیشانی کی ضرب بہت شدید اور گہری تھی، مگر وہ صرف بے ہوش ہوا تھا۔ میں نے اطمینان سے اس کی جامہ تلاشی لی، مگر کوئی قابل ذکر چیز ہاتھ نہ لگی۔ اس کے پرس میں رقم کے علاوہ بہت سے وزٹنگ کارڈز بھی تھے جو اناتھ آشرم کے سرپرستوں یا پھر گاہکوں کے رہے ہوں گے۔ میرے اندازے کے مطابق رمیش بے پناہ قوت برداشت کا مالک تھا، لہٰذا میں نے اس کی ظاہری حالت پر اطمینان کیے بغیر اس کی قمیض اتار کر اس کے دونوں ہاتھ قمیض سے کس دیے تاکہ ہوش میں آنے کے بعد وہ مقابلے کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ اسے تو میرے ہاتھوں ہر حال میں مرنا ہی تھا، مگر مجھے اس سے باز پرس کے بعد سیتا کی بازیابی کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑتا، لہٰذا میں اپنی جسمانی توانائی کے اسراف میں خاصا محتاط تھا۔ رمیش نے ہوش میں آنے میں میرے اندازے سے کہیں زیادہ وقت لیا۔ جو ہی اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی، مجھے اپنے سر پر مسلط پایا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سیتا کا سراغ۔ اس کے بعد تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر تم میرے ٹکڑے بھی اڑا ڈالو تو میری زبان نہیں کھلوا سکو گے۔ میں تمہاری تجویز ضرور آزماؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے تھیلے سے وہ تیز دھار اس طرح نکال لیا جو صبح میں نے داڑھی صاف کرنے کے لیے خریدا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس طرح کو گھورنے لگا۔ اب تم یہ بھی بتا دو کہ تم جسم کے کس حصے سے سب سے پہلے محروم ہونا پسند کرو گے؟ کیا تم واقعی ایسا کر گزرو گے؟ میں تو ہر تیاری کے ساتھ آیا ہوں۔ مجھے مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ سکون۔ سیتا کی طرف اٹھنے والا ہر ہاتھ میں توڑ دوں گا۔ تم اس کے اقوام میں برابر کے شریک ہو۔ نہیں، وہ ساتوں سیتا کو لیے اچانک ہی میرے پاس آن پہنچے اور مجھے انہیں پناہ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تمہارے اصل مجرم تو وہ ساتوں ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے، تم صرف میری بات کا جواب دو۔ وہ سیتا کو لائے تو وہ بے ہوش تھی۔ وہ اناتھ آشرم کے مندر میں ایک زمین دوز کوٹری میں قید ہے۔ کل رات تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کوٹری میں لے جائے جانے تک وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ اس وقت ہم شراب پی رہے تھے۔ سیتا نے غیر متوقع طور پر ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم بڑی ہی جدوجہد کے بعد اسے بس۔ میں نے چیخ کر اسے خاموش کیا اور تھیلے سے پستول نکالنے لگا۔ نہیں، وہ نہیں ہوا جو تم سمجھ رہے ہو۔ اناتھ آشرم میں آج تک کسی کے ساتھ جبر نہیں ہوا۔ میں چیخو پکار اور دھما چوکڑی سے بہت گھبراتا ہوں۔ وہ ساتوں مصر تھے، پر میں نے انہیں روک دیا اور ہم اسے باندھ کر کوٹری سے نکل آئے۔ میرا ہاتھ رک گیا۔ سیتا تک پہنچنے کی کیا صورت ہے؟ سریتا میرے ہر راز میں شریک ہے۔ رات میں پھاٹک بند کر دیا جاتا ہے، پر سریتا اندر پھاٹک سے ملکہ کوٹری میں سوتی ہے۔ تم دروازہ کھلوا کر اسے صرف اتنا کہنا کہ تمہیں پھول چاہیے، وہ تمہیں اندر بلا لے گی۔ یہ ہمارے گاہکوں کی پہچان ہے۔ پھر وہ تم سے پھولوں کی پسند کے بارے میں پوچھے گی۔ عام اشارہ سفید گلاب ہے۔ سیتا کے لیے تمہیں بتانا ہوگا کہ جنگلی گلاب چاہیے۔ وہ تمہیں اس کی سرکشی سے آگاہ کرے گی اور 2000 طلب کرے گی۔ رقم ادا کرنے کے بعد تم اسی وقت سیتا تک پہنچ سکتے ہو، اور اگر مجھ سے پہلے کوئی پہنچ چکا ہوا تو؟ ان ساتوں کے علاوہ میں نے صرف تمہیں سیتا کا شناختی اشارہ بتایا ہے، اور وہ آج شاید اناتھ آشرم کا رخ بھی نہ کرے، کیونکہ کل رات کسی نے گنیش مندر کے خدمتگار کو مار دیا ہے۔ شام مجھے بتانے آیا تھا کہ یہ شاید سیتا کے ساتھی کی حرکت ہے، مگر پولیس ان ساتوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ شاید ان کی نگرانی بھی ہو رہی ہو۔ تم چاہو تو 1.5 گنی رقم دے کر سیتا کو آشرم سے باہر بھی لا سکتے ہو۔ تم نے مجھے بدترین حالات میں بہترین خبریں سنائی ہیں، لہٰذا تم انعام کے مستحق ہو۔
میں نے پستول سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں مسرت کی چمک گوندھی اور ہمیشہ کے لیے ثبت ہو کر رہ گئی، کیونکہ دل میں اترنے والی گولی نے اسے کچھ سمجھنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میرا کام خلاف توقع جلد ختم ہو گیا۔ اس وقت 12 بجے کا عمل تھا۔ باقی رات بسر کرنے کے لیے ایک لاش کا قرب اتنا ڈراؤنا نہیں تھا جتنا کہ سانپوں کا تصور۔ میں فوراً ہی تہہ خانے سے نکل آیا اور راج مندر سے واپس روانہ ہو گیا۔ اتنی رات کا کسی سواری کا ملنا محال تھا، لہٰذا میں پیدل ہی شہر کی طرف چل دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ اسی رات سیتا کو اناتھ آشرم سے نکال لے جاؤں، مگر اس کے لیے میرے پاس 3000 روپے موجود نہیں تھے۔ میں فوری طور پر سونا تو بنا سکتا تھا، مگر سریتا کو یہ یقین دلانا مشکل ہوتا کہ سونا اصلی ہے۔ اپنے آقا رمیش کے عدم موجودگی میں اس بھاگ عورت کو قائل کرنا بہت مشکل تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ نقب زنی کے ذریعے رقم حاصل کی جائے۔ تیسری اور آخری صورت سریتا کو خنجر کی نوک پر مجبور کرنے کی تھی، لیکن اس میں ذرا بھی چوک ہو جاتی تو سارا معاملہ قبضے سے باہر ہو جاتا۔ نقب زنی میں سب سے بڑی قباحت یہ تھی کہ بنارس میرے لیے نیا شہر تھا۔ دکان کا انتخاب اگر غلط ہوتا تو بلا وجہ مایوسی ہوتی۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے سیتا کی بازیابی کا معاملہ اگلے روز پر ملتوی کر دیا۔ کاروبار شروع ہونے کے بعد میں سونا بیچ کر 3 تو کیا 30,000 روپے بھی بآسانی حاصل کر سکتا تھا اور اس میں کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔ مگر شہر کے کاروباری علاقے میں داخل ہوتے ہی میرا ارادہ بدل گیا۔ رمیش میرے ہاتھوں مارا جا چکا تھا۔ اس کی گمشدگی کی خبر پھیلتی وہ ساتوں فوراً مجھ پر شبہ کرتے، اور پھر شاید اپنے تحفظ کی خاطر وہ کسی نہ کسی طرح مجھے اور سیتا کو اس معاملے میں ملوث کر دیتے۔ پولیس مجھے تو کیا ڈھونڈتی، ہاں سیتا اناتھ آشرم سے سیدھی حوالات پہنچ جاتے، لہٰذا مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا اسی رات کرنا تھا۔ بازار کے کئی چکر لگانے کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ اس شہر کے تاجر چوکیداروں وغیرہ کے معاملے میں کاہل واقع ہوئے ہیں، یا تو سرے سے چوکیدار تھے ہی نہیں، اور اگر تھے تو کہیں پڑے سو رہے تھے۔ اس دوران مجھے ایک دوا فروش کی دکان نظر آئی جس کے 24 دروازوں پر آہنی پٹی لگا کر دونوں سروں پر 2 وزنی تالے لگائے گئے تھے۔ میں نے چوکنی نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لیا اور پھرتی کے ساتھ ایک تالے پر قسمت آزمائی شروع کر دی۔ میرے پاس قفل شکنی کا کوئی اوزار نہیں تھا، بس ایک تار ہی کے ذریعے ساری کوشش جاری تھی کہ دور سے کسی کار کی تیز روشنیاں نظر آئیں۔ میں تیزی کے ساتھ دکان کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ کار تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی اور میرے ذہن میں ایک نیا منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ کار قریب آئی تو میں دونوں ہاتھ اٹھا کر سڑک پر آ گیا۔ کار میں موجود شخص نے بریک لگا کر میرے قدموں کے قریب گاڑی روک لی۔ کہاں جا رہے ہیں سرکار؟ میں نے پشتینی غلاموں کے سے لہجے میں منمنا کر سوال کیا۔ پاربتی پور، لڑکھڑاتی ہوئی آواز اٹھی۔ سرکار مجھے بھی وہیں جانا ہے، اتنی رات کا شہر میں کوئی سواری بھی نہیں ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اس پرانی مرسیڈیز کی اگلی نشست کا دروازہ کھولا اور کار کے واحد مسافر کے پہلو میں براجمان ہونے لگا۔ جب کار چکنی سڑک پر پھسلنے لگی تو میں نے بات چھیڑی۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ سرکار؟ ہم شراب پی کر اور رقم ہار کر آ رہے ہیں پنڈت، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ خاصی ترنگ میں تھا، مگر اسٹیئرنگ کو مہارت سے کنٹرول کرا تھا۔ اتنی بڑی رقم راتوں کو لے کر نہ نکلا کرے سرکار۔ رقم تو ہم بڑی شام میں لائے تھے، اب تو چند 100 ہی رہ گئے ہیں۔ پھر جو ہی کار ایک ویران علاقے میں پہنچی، میں نے ہاتھ بڑھا کر اگنیشن آف کر دی۔ کار ایک تیز جھٹکے کے ساتھ دور گھسٹتی چلی گئی اور پھر رک گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی نہیں، بٹوا نکالو اپنا۔ میں نے پستول سامنے کر دیا۔ ڈیش بورڈ سے لے لو۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میں نے اس کا بٹوا نکالا، اس میں کل 2200 روپے موجود تھے۔ میں نے رقم نکال کر بٹوا واپس رکھا اور چابی اس کی گود میں اچھال دی۔ بس اب سیدھے گھر چلے جاؤ۔ اس روز مجھے پتا چلا کہ بعض لوگ شراب پی کر نہایت سعادت مند ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے ذرا بھی احتجاج کیے بغیر گاڑی سٹارٹ کی اور اپنی راہ پر چلا گیا۔ وہ یہ رقم سیتا کی رہائی کے لیے ناکافی تھی، مگر اس کے سہارے میں کم از کم اپنی سیتا سے مل ضرور سکتا تھا۔ میں تیزی کے ساتھ واپس ہو لیا۔ اتنی رات گئے اناتھ آشرم کا راستہ تلاش کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انجنوں وغیرہ کا دور سے سنائی دینے والا ہلکا ہلکا آسیبی شور ہی سمت کے بارے میں میری رہنمائی کر رہا تھا، ورنہ میں بالکل مخالف سمت میں بھی جا سکتا تھا۔ مجھے شہر میں بھٹکتے 4 بج گئے۔ رات گزرنے میں اب تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ مجھے تو شبہ ہو چلا تھا کہ شاید اس وقت سریتا آشرم کی کسی بھی لڑکی کو باہر بھیجنے پر آمادہ نہیں ہوگی۔ رمیش ہر معاملے میں اصول کا سخت پابند تھا، اور اس کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ آمد و رفت کا تمام سلسلہ رات کی تاریکی میں ہی مکمل ہو جانا چاہیے۔ 4:30 بجے ہوا کے دوش پر مجھے ایسا شور سنائی دیا جیسے بہت سے آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں۔ آوازوں کا رخ وہی تھا جدھر میں جا رہا تھا۔ بے اختیار میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مجھے شبہ ہوا کہ کہیں رمیش کی موت کا راز فاش نہ ہو گیا ہو۔ میرے قدموں کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ آوازیں لہجہ بلہجہ بلند ہوتی جا رہی تھیں۔
پھر یہ دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا کہ اناتھ آشرم کے سامنے دور دور تک انسانوں کا ایک ہجوم پھیلا ہوا ہے، اور اس ہجوم کے درمیان پولیس کی کئی گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ لوگ ٹولیوں میں بٹے گہرے انہماک کے ساتھ تبصروں میں مصروف تھے۔ جلد ہی میں بھی اس ہجوم میں جا پہنچا، اور جو شخص سب سے پہلے نظر آیا اس سے سوال کیا کہ وہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ انیائے ہے بابا، انیائے ہے۔ اناتھ آشرم میں 4 پجاریوں کا خون ہو گیا، خون بہہ بہہ کر سڑک تک پھیل گیا ہے۔ ایک خون کل گنیش مندر میں ہوا تھا۔ جانے دیوتاؤں کی اس پوتر دھرتی پر کون خون کی ہولی کھیل رہا ہے، کون جانے بھیا۔ مختلف لوگوں سے بات کرنے کے بعد مجھے اتنا پتہ چلا کہ اناتھ آشرم میں رہنے والی کوئی بیوہ 7 پجاریوں کو لہو لہان کر کے فرار ہو گئی۔ ان میں سے 4 دم توڑ چکے ہیں اور 3 خطرناک حالت میں اسپتال لے جائے جا چکے ہیں۔ مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد نے میرے کان کھڑے کیے۔ پھر مجمع میں سیتا کا نام بھی سنا جانے لگا۔ لوگوں کے بیان کے مطابق وہ 7 پجاری اناتھ آشرم کے منتظم رمیش کے گہرے دوست تھے اور اس کے کمرے میں سو رہے تھے کہ سیتا نامی ایک گوری چمڑی والی بیوہ نے کسی تیز دھار آلے سے ان سب کو بری طرح زخمی کر دیا اور آشرم سے فرار ہو گئی۔ کہانی عجیب اور حیرتناک تھی، مگر ابھی تک صحیح تفصیل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ سیتا ان 7 کی حوث کا نشانہ بننے کی بجائے ان سے اپنا انتقام لے کر صاف بچ نکلی ہے۔ لوگوں کے نزدیک وہ بیوہ تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اس کا سہاگ زندہ ہے۔ سیتا نے اپنی پیشانی پر مقدس بھیڑیوں کے لہو کی سرخی سجا کر اپنے سہاگ کی لاج رکھ لی تھی۔ غیر ارادی طور پر میرا سر غرور سے تن گیا اور میں حادثے کی مزید تفصیلات جانے بغیر اس بھیڑ سے نکل آیا۔ سیتا فرار ہو چکی تھی اور اس خوفزدہ حزنی کو اب میرے سہارے کی ضرورت تھی، ورنہ وہ کسی بھی لمحے قانون کے ہرکاروں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس سکتی تھی۔ بھرے بنارس میں سیتا کو جلد از جلد ڈھونڈ نکالنا ہی میرا سب سے اہم کام تھا۔ اناتھ آشرم کے سامنے رات کی سیاہی میں دور تک پھیلے ہجوم میں اپنا راستہ بناتا باہر نکل رہا تھا۔ لوگوں کی گفتگو سے رمیش کی چالاکی کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا۔ وہ اپنے ہر غیر قانونی کام کے لیے قانونی خانہ پوری ضرور کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ سیتا کو سفید فام بیوہ کہہ رہے تھے۔ غالباً رمیش نے اناتھ آشرم کے رجسٹر میں سیتا کے بارے میں ایسے فرضی اندرجات کیے ہوئے تھے جن سے پتہ چلتا ہو کہ وہ اناتھ آشرم میں داخل کی جانے والی کوئی لاوارث بیوہ ہے۔ گنیش مندر میں خیراتی ٹکڑوں پر پلنے والے وہ 7 مشتنڈے پجاری میری بلکہ رمیش تک کی توقعات سے بڑھ کر ہوسکار اور بے خوف نکلے تھے۔ راج مندر کے ویران تہخانے میں اپنی بقا کی جدوجہد کے دوران رمیش نے مجھے بتایا تھا کہ گنیش مندر میں میرے ہاتھوں ہونے والے پجاری کے قتل کے سلسلے میں پولیس ان 7 پر شبہ کر رہی ہے اور ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ بھی یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ قتل کی اس واردات میں میرا ہاتھ ہے، مگر سیتا کے بارے میں یہ تمام خطرات بھی ان کے پاؤں کی زنجیر نہ بن سکے۔ وہ رات کی سیاہی میں اس نیت سے اناتھ آشرم پہنچے ہوں گے کہ رمیش کے ساتھ مل کر ہوس، بربریت اور درندگی کا کھیل رچائیں، اور رمیش کو وہاں موجود نہ پا کر انہیں اپنی دلی مراد براتی نظر آئی ہوگی۔ رمیش وہاں ہوتا تو شاید کسی قیمت پر انہیں سیتا کے ساتھ جبر و تشدد کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر ان 7 نے یقینی طور پر سریتا کو شیشے میں اتار کر رمیش کے آراستہ کمرے میں محفل جمائی ہوگی۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میرے وجود میں غرور کا جذبہ سرایت کیے جا رہا تھا اور مجھے اپنے مقدر پر رشک آ رہا تھا کہ میری بیوی کوئی مظلوم اور ناتواں لڑکی نہیں ہے۔ میں پاگلوں کی طرح بنارس کی سڑکوں پر پھرتا رہا، لیکن مجھے سیتا تو کیا اس کی بو تک محسوس نہیں ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد آسمان سے تاریکی چھٹنے لگی، پھر آہستہ آہستہ آسمان پر سورج کی روشنی نکھرنے لگی اور ہر طرف چہل پہل شروع ہوتی گئی۔ صبح کے اخبارات میں میری توقع کے مطابق اس واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ آیا۔ رات کے 3 بجے ہونے والے واقعات عموماً اگلے ہی دن اخبارات میں آتے ہیں، کیونکہ بڑے سے بڑے اخبار کے بھی آخری صفحات 1-1:30 بجے تک چھاپہ خانے کی مشینوں پر لگا دیے جاتے ہیں، مگر 10 بجے تک بنارس کے گلی کوچے سیتا کے نام سے گونجنے لگے۔ اس شہر کی تاریخ میں وہ واقعہ اتنا ہولناک تھا کہ تقریباً سارے اخبارات نے سنسنی خیز خبروں کے ساتھ اس حادثے پر تفصیلی ضمیمے نکال دیے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک ضمیمہ خریدا۔ اس کے پورے صفحے کی سرخی چونکا دینے والی تھی۔ مندروں کا شہر، نیلی آنکھوں والی سفاق قاتلہ کے چنگل میں۔ نیچے چند ضمیمے سرخیاں پھر مرنے اور زخمی ہونے والے مسکین درندوں کی تصاویر تھیں، اور ایک گوشے میں اناتھ آشرم کی نگہبان سریتا کی تصویر بھی تھی۔ خبر میں سریتا کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ سیتا کو 1 روز پہلے ایک بارش یوگی لاوارث بیوہ کے طور پر آشرم میں چھوڑ گیا تھا۔ پچھلی رات سیتا کسی طرح سے رمیش کے کمرے میں گھسنے میں کامیاب ہو گئی اور سوتے ہوئے پنڈتوں کا خون خرابہ کر کے بھاگ نکلی۔ اناتھ آشرم والے میری توقعات سے بڑھ کر چالاک نکلے۔ ان 7 نے سریتا کو پوری طرح اپنے ساتھ ملایا تھا۔ زندہ بچ جانے والے پنڈتوں نے اس کے بیان کی تصدیق کے ساتھ یہ بھی کہا کہ سیتا کو ان کے سامنے آشرم لایا گیا تھا اور انہوں نے سیتا کو لانے والے یوگی کا جو حلیہ بیان کیا وہ میرا ہی تھا۔ اخبار کے مطابق پولیس نے شہر سے نکاسی کا ہر راستہ بند کر دیا تھا اور سیتا کے ساتھ اسے لانے والے یوگی
گنگا رام کی تلاش بھی جاری تھی۔ اس طرح اپنی دانشوروں نے مجھے بھی پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ میں اناتھ آشرم میں قدم رکھنے سے قبل ہی اپنی داڑھی اور بھویں موڑ کر اپنا حلیہ بالکل تبدیل کر چکا تھا، ورنہ میں بغیر مہلت لیے دھر دیا جاتا۔ مجھے کھانے پینے تک کا ہوش نہیں تھا، بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح شہر خرابات میں سیتا کو ڈھونڈ نکالوں، جس کا نام بنارس کے ہر گھر اور ہر مجمع میں سنائی دے رہا تھا۔ پھر شام کے اخبارات آئے۔ بنارس سے ان دنوں 2 انگریزی اور 3 ہندی اخبارات ہر شام چھپتے تھے۔ ان میں سیتا کے بارے میں ایک نئی خبر تھی جسے پڑھتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چند شہریوں نے گنیش مندر کے عقب میں بہنے والے نالے کے قریبی ٹیلوں پر ایک دراز قامت سفید فام لڑکی کو دیکھا جو مشکوک انداز میں وہاں ٹہل رہی تھی۔ چند آدمی وہاں پہنچے تو وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی ثابت ہوئی۔ پھر جو ہی ایک شخص یہی ہے سیتا کا نعرہ مار کر اس کی طرف لپکا، لڑکی نے ناقابل یقین پھرتی کے ساتھ اسے واپس فضا میں اچھال دیا۔ باقی لوگوں نے اسے گھیرے میں لینے کی کوشش شروع کی، مگر کوئی بھی اسے قابو نہ کر سکا۔ جتنی دیر میں قرب و جوار سے دوسرے لوگ مدد کو پہنچتے، لڑکی 3 شہریوں کو زخمی کر کے بندر کی طرح قلانچے مارتی پل بھر میں پہاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا اور سیتا کی تلاش کی کارروائی پورے زور و شور سے جاری تھی۔ اخبار نے اپنے طور پر اس امکان کو بھی ظاہر کیا تھا کہ اگر اس خونخوار اور وحشی لڑکی کی تلاش میں ضرورت پیش آئے تو فوج سے بھی مدد لی جائے گی، جن کے چند دستے ان دنوں فیض آباد کی چھاؤنی سے مشقوں کے سلسلے میں بنارس کے نوا میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ خبریں پڑھتے ہی میرا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لوں۔ سیتا بنارس میں لاکھ اجنبی صحیح، مگر اسے راستوں کی شناخت میں حیرتناک ملکہ حاصل تھا۔ یہ تو میرا ذاتی تجربہ تھا کہ وہ تحت نظر پھیلے ہوئے یکساں پہاڑوں میں محض پتھروں اور جھاڑیوں کی شناخت کے ذریعے اپنی راہ ڈھونڈ نکالتی تھی۔ لہٰذا پچھلی شب اناتھ آشرم سے فرار ہوتے ہی اس نے گنیش مندر کا رخ کرنا چاہا ہوگا۔ اناتھ آشرم چونکہ اسٹیشن اور گنیش مندر کے درمیانی راستے پر واقع تھا، جس سے سیتا کے ہمراہ میں گزر چکا تھا، لہٰذا اس نے راستے کی کوئی نہ کوئی نشانی پہچان لی ہوگی اور مجھ سے ملنے کی توقع میں ادھر ہی کا رخ کیا ہوگا۔ مگر خوف، ہیجان اور بے اعتمادی کے سبب میری عقل پر پتھر پڑ گئے اور میں گنیش مندر کو بھول کر شہر میں ہی بھٹکتا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں پچھلی رات سیدھا گنیش مندر چلا جاتا تو سیتا خود کسی نہ کسی طرح مجھ سے آ ملتی اور شاید ہم دونوں اجالا پھیلنے سے قبل ہی کسی گاڑی میں چھپ کر شہر سے صاف نکل جاتے۔ مگر اب یہ موقع ضائع ہو چکا تھا۔ مجھے گنیش مندر میں موجود نہ پا کر سیتا مایوس ہو گئی ہوگی۔ پھر شہریوں سے تصادم کے بعد تو وہ وہاں ہرگز نہیں رک سکتی تھی۔ ہو کہ اس کا سراغ گم ہو چکا تھا، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ اب وہ بنارس سے شاید ہی باہر نکل سکے۔ میری بھوک پیاس اڑ چکی تھی، نہ رات کو نیند آتی تھی نہ دن کو سکون ملتا تھا۔ شدید ذہنی انتشار کے عالم میں سارا دن شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں میں بھٹکتا رہتا، صرف اس امید پر کہ شاید سیتا مجھے دیکھ لے اور کسی طرح مجھ سے آن ملے، لیکن یہ میری احمقانہ خام خیالی تھی۔ ان روح فرسا حالات میں محض اخباری خبریں میرے لیے امید کا پیغام تھی۔ پولیس گنگا رام کے شعبے میں 62 بارش سادھوؤں اور یوگیوں کو حوالات کی سیر کرا چکی تھی۔ ادھر سیتا چھلاوا بنی ہوئی تھی۔ 5 دن میں وہ 3 بار مختلف مقامات پر دیکھی گئی، مگر اسے گھیرنا ممکن نہ ہو سکا۔ وہ اپنے قریب سائے کو دیکھ کر بھی بھڑک اٹھتی تھی اور اتنی تیزی کے ساتھ غائب ہوتی کہ چپا چپا چھان مارنے کے باوجود اس کا سراغ نہ ملتا۔ ہر ایسی خبر میرے لیے آسودگی کا باعث تھی جس سے پتہ چل سکے کہ سیتا ابھی زندہ اور آزاد ہے۔ شاید اس کے ستارے عروج پر ہی تھے جو ابھی تک وہ پولیس سے بچی ہوئی تھی۔ اسے ہر بار نہتے شہریوں نے ہی دیکھا۔ مجھے ہر آن یہ دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں وہ مسلح پولیس کے نرغے میں نہ پھنس جائے اور پھر مقابلہ کرتے ہوئے یا فرار ہونے کی کوشش میں کسی گولی کا نشانہ نہ بن جائے۔ 7ویں روز میں ہاکر کی تیز آواز پر اچھل پڑا۔ ٹارزن کی بیٹی گرفتار کر لی گئی، پنڈتوں کی قاتلہ ہتھے چڑھ گئی۔ وہ اخبار فضا میں لہراتا چیختا چلاتا چلا جا رہا تھا۔ چند ثانیوں تک مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آ سکا۔ میرے لیے سیتا کی گرفتاری کی خبر ایک اندھوناک صدمے سے کم نہیں تھی، مگر زندگی نامین حقیقتوں کا ہے جو ہمیں ناپسند ہوتی ہیں۔ میری محبوب اور غیرت مند بیوی سیتا بے خبری میں ماری گئی۔ وہ نہ جانے کتنی راتوں کی بھاگ دوڑ اور جانفشانی کے بعد ایک جگہ جھاڑیوں میں پڑی بے خبر سو رہی تھی کہ ایک گشتی دستے کے سپاہیوں کو جھاڑیوں میں اس کے لباس کی جھلک نظر آئی اور آنن فانن وہ علاقہ گھیرے میں لے لیا گیا۔ پولیس پر سیتا کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ اس خوابیدہ لڑکی کو ہتھ کڑیاں پہنانے کے لیے خاصی دیر تک کوئی بھی پیش قدمی نہ کر سکا، اور جب اپنی کلائیوں پر سرد آہنی لمس محسوس کر کے وہ جاگی تو چاروں طرف سے رائفلوں کے دہانے اس کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ رہ رہ کر وہ آتشی اسلحے کی کارگزاریوں سے باخبر ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے بلا مزاحمت بدلے ہوئے حالات قبول کر لیے۔ پولیس اس کے بارے میں سخت رازداری سے کام دے رہی تھی۔ سب سے حیرتناک بات یہ تھی کہ بنارس کا ہر شہری سیتا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس کے کارناموں اور جرأت مندانہ اقدامات کے باعث لوگوں میں اس کی طرف سے نفرت کا جذبہ اتنا شدید نہیں تھا جتنا حیرت کا۔ بنارس میں میرے لیے حیرتوں کا مرکز ثابت ہوا تھا۔
پے در پہ ایسے واقعات پیش آتے چلے جا رہے تھے جن کی رفتار پر مجھے کوئی اختیار نہیں تھا، اور میں اپنا دامن بچانے کی تمام تر کوششوں کے باوجود حالات کے اس دھارے میں تیزی سے بہا چلا جا رہا تھا۔ موتیہاری میں میں محض اس وجہ سے فرار ہوا تھا کہ وہاں انڈین سیکرٹ سروس کے 2 افراد پراسرار طریقے سے مجھ سے آن ٹکرائے تھے، اور محض ان سے روپوش ہونے کے لیے میں موتیہاری سے نکل پڑا تھا۔ پھر بنارس آنے میں میرے کسی خاص مقصد کو دخل نہیں تھا، مگر یہاں مقدر کی گردش میں انڈین سیکرٹ سروس اور دوسرے تمام اندیشے دب گئے تھے، کیونکہ پہلے میرے سامنے سیتا کی تلاش کا مسئلہ تھا، اور اب کسی طرح اس کی پولیس سے گلو خلاصی مطلوب تھی۔